الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین. بادشاہ بندہ نوازہ پروردگارہ اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے. آج کی اس پیاری محفل کو قبول فرماتے ہوئے اس پیاری محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، گناہوں کے کفارے کا سبب بنا. اے اللہ ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی حفاظت کر. اے اللہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنا. حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ برائیوں سے بچنے اور بچانے والا بنا. ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کر دے، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور کر دے، بدلے میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما. اے رب کریم ہمارے والدین پہ اپنا کرم فرما، ہمارے آباء و اجداد پہ اپنا کرم فرما، ہماری آنے والی نسلوں پر اپنا کرم فرما. اے رب کریم ایمان اور عشق رسول کو ہماری نسلوں میں باقی فرما. اے کریم مالک ہمیں اپنے علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں بری صحبتوں سے بچا کر اچھی صحبت نصیب فرما، علماء کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ علم دین حاصل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں ایسا عشق دے جو علم سے لبریز ہو. ہم اس عشق سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو علم سے خالی ہو. اے اللہ ہمیں شیطان کا کھلونا نہ بنا. اے رب کریم شریعت کے مطابق ہمیں محفلیں کرنا نصیب فرما. اور آج میں حاضر ہوں اس لیے حجت قائم کرتے ہوئے کہہ دوں کہ اس طرح محفل کرنا محلے میں، اور وہ بھی اتنی دیر تک، اگر آپ کے محلے میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف ہوئی نا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. محفل کریں لیکن حقوق عامہ یہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے. اگر بڑی محفل کرنی ہے تو کسی میدان میں کریں جہاں مطلب کسی کے گھر نہ ہو. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے، اب آس پاس رہنے والے لوگوں اور ایمبولنس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبولنس اتنی آرام سے آ جائے گی؟ تو یہ ہے حقوق عامہ. اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئے ہوں نیکیاں لینے کے لیے، الٹا ہمارے گلے گناہ پڑ جائے. یہ جو محفل ہم نے کی ہے اس طرح کرنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کا لحاظ بہت ضروری ہے. لہذا آئندہ جب محفل کریں تو کسی ایسے کھلے علاقے میں کریں کہ جہاں پر یہ مکانات نہ ہو، جہاں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اگر کوئی نعت خوانی نہیں سنتا اور وہ سونا چاہتا ہے، یقین جانیے شریعت کے سے کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کی، اگرچہ وہ اہل محبت میں کیوں نہ ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں صبح کام کو جانا ہے، کئی ایسے بیمار ہیں جن کو شور سے تکلیف ہوتی ہے، اہل محبت ہوتے ہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس عشق میں جو بے علم عشق ہے ہم تکلیف اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم اس سے ہر اس عشق سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو علم سے خالی ہے. ہمیں علم والا عشق دے، ہمیں حقوق العباد کا لحاظ نصیب فرما، تیرے حقوق کا بھی پاس نصیب فرما، اور منتظرین میں محفل کی جو جائز حاجتیں ہیں اللہ تو پوری فرما. رب کریم نفع بخش بارشیں دے. اے اللہ سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اللہ جتنے شہید ہوئے ان کی بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دے رب کریم. جن کے گھر ٹوٹ گئے یا اللہ تو انہیں اچھا گھر دے. جن کے بچے رخصت ہو گئے اللہ ان کو اچھا نعمت بدلتا فرما. تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم پروردگار عالم کیا بولا الحاج منور حسین صاحب کے اس حال ثواب کے لیے محفل تھی. یا اللہ ان کی بے حساب بخشش فرما، ان کی قبر کو گہوارہ نور بنا، گہوارہ عافیت بنا. یا اللہ حد نگاہ تک وسیع کر، محبوب کے نور سے ان کی قبر کو منور کر. ان کی قبر میں جنتی کھڑکی کھول دے، ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دے، ان کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دے. قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چچنیا جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں مسلمانوں کی مدد فرما.
یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر، دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا، عبرت کا نمونہ بنا۔ اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن مبارک کا واسطہ ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔